فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام، ہمارے لیے انتہائی سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احساس ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے ہم اس مبارک مہینے کے استقبال میں اپنے پورے اشتیاق کے ساتھ لگے ہوئے تھے، لیکن آج یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر جو ہمارے لیے انعامات کے اعلان فرمائے، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا اس کا میں خود اجر دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ جو اللہ تبارک و تعالی تمام عبادات کا اجر دیتے ہیں، لیکن خاص طور سے روزے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کے اندر ریاکاری کا احتمال ہے۔ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ نمازی کہیں، آدمی حج اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس کو حاجی کہیں، زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس کو مالدار کہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور بندے اور اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا کہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے انعام فرمایا کہ بے حساب اجر دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بچ جائیں، متقی بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنہ وسلسلت الشیاطین وغلقت ابواب جہنم، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بات پہنچائی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھلائے سے بچتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات ہمارے اوپر فرمائے، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا یا نہیں، یہ احساس کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم نفلیں پڑھیں اور ثواب فرضوں کا پائیں، ایک فرض ادا کریں اور 70 فرضوں کا ثواب حاصل کریں، لیکن ہم نے اس طرف کتنی توجہ کی، کتنی مستعدی سے کام لیا اور کتنی لاپرواہی کی، یہ احتساب کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہم متقی بن جائیں، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لیں کہ ہم عالی ہو جائیں۔ ہم نے اس چیز کو کتنا اپنایا؟ دیکھیے، یہ جمعہ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، یوں تو احادیث سے، شریعت سے اس کی الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور جو اس دن کے لیے کچھ چیزیں خاص کر رکھی ہیں، مثلا الوداع کا خطبہ پڑھنا، تو یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے،
لیکن ہمیں یہ احساس تو ضرور ہونا چاہیے کہ جمعہ اس مہینے میں پھر آنے والا نہیں ہے، لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ ہر آدمی گنہگار ہے، غلطی کرتا ہے، لغزش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو اپنی غلطیوں پر توبہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ امت غلطی کر کے توبہ نہ کرے بلکہ نیک اعمال ہی کرتی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بجائے دوسری مخلوق کو پیدا فرمائے گا تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم کام کر رہے ہیں گناہ کا، اس سے الگ ہوا جائے اور آئندہ کے لیے عہد کیا جائے کہ میں کبھی بھی گناہ میں ملوث نہیں ہوں گا۔ اسی طرح جو ہمارے اوپر کسی کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، دل سے شرمندہ ہوا جائے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا اور اس کے اندر جو احکامات تھے، خاص طور پر 2 رکن روزہ اور تراویح، ہم ان کو اچھی طرح سے ادا نہیں کر پائے جیسا کہ ان کا حق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ایک آپشن اور رکھا، ہمارے اوپر ایک انعام اور کیا تاکہ ہم اس کمی کوتاہی کی دور کر سکیں اور اس کی بھرپائی کر سکیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کا دوسرا نام ہے زکوٰۃ الفطر۔ یہ بھی زکوٰۃ کی طرح ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور یہ واجب ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاع من بر او قمح عن اثنين صغير او كبير حر او عبد ذكر او انثى، کہ صدقۃ الفطر گیہوں سے ادا کیا جائے گا یا کھجور سے ادا کیا جائے گا، کشمش سے ادا کیا جائے گا، ہر بالغ کی طرف سے جو صاحب نصاب ہو، اور جو زکوٰۃ کا نصاب ہے یعنی اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہمارے پاس مال ہو، وہی نصاب صدقۃ الفطر کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر 1 سال گزرنا ضروری ہے، 1 سال ہم مالدار رہیں پھر زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن صدقۃ الفطر میں 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم عید والے دن اتنی قیمت کے مالک ہو رہے ہیں پھر بھی ہمارے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ یہ صدقۃ الفطر آدمی اپنی طرف سے ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے کرے گا، اور چونکہ ہندوستان کا معاشرہ ایسا ہے کہ بیوی اور شوہر کی ملکیت الگ الگ نہیں ہوتی، اس لیے اپنی بیوی کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ اور صدقۃ الفطر کی جو قیمت ہے اس وقت جو حساب لگایا گیا ہے وہ گیہوں سے اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو 60 روپیہ، آٹے کے 70 اور جو کے 100 روپیہ ہے۔ دیکھیں صدقۃ الفطر کس کو ادا کیا جائے گا؟ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں انہیں کو زکوٰۃ کے مصارف کے جو 8 لوگ ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر، انہیں کو صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ اسی کے ساتھ ساتھ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، یہ اہم مسئلہ ہے کہ صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں روک دینے کا مطلب یہ ہے لا يستطيعون ضربا في الارض، جو اپنی معاش کی خاطر زمین پہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے، تو ان کے لیے صدقۃ الفطر ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے مدارس کا، کیونکہ مدارس والے اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وہ اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے مدارس کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی میں دوہرا اجر ہے، ایک دین کی اشاعت کا، دوسرے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت
اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے، جانور کو ذبح کریں گے، دعوت کریں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سر کے بالوں کو اتار کر اس کے وزن کے بقدر چاندی اوقات پر خرچ کر دی جائے۔ اس سے مراد اصحاب صفہ ہیں، یعنی مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، وہاں سب سے پہلا مدرسہ قائم تھا، صفہ جس کا نام تھا، ایک چبوترا تھا، تو غریب صحابہ کرام وہاں علم حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کی ادائیگی ان کو کرنے کے لیے کہا کہ یہ چاندی ان کو دے دی جائے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر ہوا، لہذا ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زکات اور صدقات کو ان مجالس تک پہنچائیں جو اس میں مستحق ہیں۔ آج کل بہت ہی بات گردش کر رہی ہے کہ مدارس کے اندر خود لوٹ ہوتی ہے، وہاں پر نظام شفاف نہیں ہے، لہٰذا زکات نہ دی جائے، صدقات وہاں ادا کیے جائیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر مدارس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان سے، تو آپ تصور کریں کہ دین کہاں سے آئے گا؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا شعبہ ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسی تیاری کر رکھی ہے کہ وہاں سے ہم دین حاصل کر لیں گے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مدارس کے اندر جو مستحق ہیں زکات اور صدقات وہاں تک پہنچائیں۔ اب جو زکات کی ادائیگی نہیں کرتے، صدقات کی ادائیگی نہیں کرتے، بلکہ اس مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو واجب حق ہے، خواہ وہ زکات کا ہو، خواہ وہ صدقے کا ہو، اس حق کو وہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے بھائی کو عذاب کی خوشخبری نہیں دی جاتی بلکہ عذاب کی وعید ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی خوشخبری اس لیے کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ آپ سستی میں پڑے ہوئے ہیں، لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں، گویا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مال کو جمع کرنے سے ہمیں انعام ملے گا، انعام کے بجائے آپ کو عذاب ملے گا۔ وہ عذاب ایسا ہوگا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، جہنم کی آگ پر تپا کر اس سونے چاندی سے تمہاری پیٹھوں کو ڈالا جائے گا، تمہارے چہروں کو ڈالا جائے گا، پہلوؤں کو ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا هذا ما كنزتم، یہی ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، اس کا مزہ رکھو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کا مضمون حدیث میں ملتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، ولم یؤدی زکاۃ، اور اس نے اس کی زکات کو ادا نہ کیا، تو قیامت کے دن اس کو پکارا جائے گا، جو مال کہا جائے گا کہ جو زکات ادا نہیں کرتے تھے وہ کہاں ہے، اور ان کے جہنم کے اندر مسلم له مال یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے مال کو، ان کے سونے چاندی کو، ان کے زیورات کو ایک گنج صاف کی شکل دے دی جائے گی، لہو زنی مکان، وہ گنج صاف ایسا ہوگا کہ اس کے اوپر جو کالے نقطے ہوں گے، سیاہ نقطے ہوں گے، انتہائی زہریلا ہوگا، یطبق یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کا کوپ بنا دیا جائے گا، یأخذ بِلِحِيَتِهِ، وہ ان کے بازو کو پکڑے گا، ان کے جبوں کو پکڑے گا، وَيَقُولُ، اور کہے گا انا مال انا کنز انا مال انا کنز، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی سخت وعید ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے عذاب کے ہمارے اوپر جو وعید نازل ہو رہی ہے، اگر ہمیں اس کی طاقت کا پتہ چل جائے، اس کی سختی کا پتہ چل جائے، تو یقین جانیے کہ ہم اپنے مالوں کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو پیٹھ پیچھے چوری کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو روح در روح، یعنی آدمی کے منہ پر تانا جاری کرتا ہے، تانا دیتا ہے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ کون ہے؟ یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے مال کو جمع کیا ہے اور اس
دن دن کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، اس کا مال ہمیشہ اس کو کام آنے والا نہیں ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ دینے والا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا انقطع العمل، تو عمل اس کا اس سے دور ہو جائے گا اور اس کے تین چیزوں کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک صدقہ جاریہ ہے، جو صدقہ ادا کرتا ہے اس کا اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ جو سورت میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب وعید نازل فرمائی ہے، یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گن کے رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہمیں کام آ جائے گا، جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس مال و دولت کو اور اس کے ساتھ اس زکات ادا نہ کرنے والے کو، صدقۃ الفطر ادا نہ کرنے والے کو، اس کو جہنم کی وادی میں ڈال دیا جائے گا، جو ایسی وادی ہے جو شورا کرنے والی ہے، اور اس کے اوپر جہنم کی آگ آ چڑھے گی۔ جہنم کی آگ کیسے ہوگی؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ بات سے بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے جب انسان کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ دل میں آگ لگنے کی کیا تکلیف ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی وہ دلوں پر جا چڑھے گی، دلوں کو تکلیف ہوگی اور اس کو موت نہیں آئے گی بلکہ وہ تکلیف کو محسوس کرتا رہے گا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ وعیدات سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے بچیں، تو اللہ نے جو ہمیں مان دیا ہے اور اللہ اس کا حقیقی مالک ہے، ہم صرف اس کے نائب ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو سارا مال ہم سے لے سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہم سے ایک بہت ہی قلیل نعمت طلب کی ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو سید ہیں، جو مالدار ہیں، ان کو صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ سید میں جو لوگ آتے ہیں وہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ تو جو سید ہیں، ہاشمی گھرانے کے ہیں، ان کو زکات اور صدقات نہیں دی جاتی ہے۔ اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہدیہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں صدقۃ الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمارے اوپر واجب قرار دیا، اس کے دو مقصد تھے۔ طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک کر دے۔ پاک کیسے کر دے کہ اگر ہمارے روزے میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، بیوی سے چوبس سے بچتے رہے، لیکن ہم نے زبان کی حفاظت نہیں کی، غیبت کرتے رہے، کان کی حفاظت نہیں کی، میوزک سنتے رہے، غیبت سنتے رہے، آنکھ کی حفاظت نہیں کی، غیر محرم کو دیکھتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقۃ الفطر اس لیے واجب کیا تاکہ ہم اس گناہوں کے اثر سے اپنے روزوں کو پاک کر سکے، اپنی عبادت کو پاک کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پر طعمۃ للمساکین، مساکین مسکینوں غریبوں کے کھانا کھلانے کے لیے۔ اسی لیے آتا ہے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عمر رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر وامر بها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاة۔ یعنی ہمیں عیدگاہ کے اندر جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے تاکہ غریب لوگ اس میں شامل ہو سکیں، عید کی خوشی کے اندر شامل ہو سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی جو ہم نے گویا کہ مزدوری کی ہے اس کا ہمیں انعام ملتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو رات آ رہی ہے، عید کی جو رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، بدلے کی رات، اس میں انعام ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم بَاهَتْهِمْ الْمَلَائِکَۃُ، کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اور عید فطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے آپس میں رش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے، وہ چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے مانگو، اپنی بخشش کراؤ۔ یہ آواز جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ انسان کیوں نہیں سنتے؟ تو ہمارا
فرشتے اعلان کرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملا، اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے کہ جس نے اپنا عمل اپنا کام پورا کیا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفا اجرہ، اے ہمارے پروردگار ایسے مزدور کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو پورا اجر دے دیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ملائکتی، اے میرے فرشتوں عبیدی و عبادی قضوا فریضتی علیہم، میرے بندے اور میرے بندیوں نے جو کچھ میں نے ان کے اوپر فرض کیا تھا اس تمام کو پورا کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں میں قسم کھاتا ہوں وعزتی وجلالی وقرمی وعلوی وارتفاع مکانی، میرے عزت و جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری بلندی کی قسم، لأجیبنہم، میں ان تمام کو بخشوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں ثم خرجوا يحوشون الى الدعاء، کہ لوگ اس تمام کام کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ گواہ ہیں نا میں نے ان کو بخش دیا ہے، فیقول ارجعوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں لوٹ جاؤ، فقد غفرت لكم، میں نے تم کو بخش دیا ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہاری برائیوں کو میں نے اچھائیوں سے بدل دیا ہے، نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ فیرجعون مغفورا لهم، تو اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں بخشائے۔ تو یہ انعام ہمیں اس وقت مل سکتا ہے جب کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، ہمارے سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر معافی مانگیں، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا جو حق ہے اس کو مکمل طریقے سے وہ ادا کر سکے۔ اور جو ٹریننگ کا ایک مہینہ ملا ہے اس میں کسی نے تلاوت کا اہتمام کیا ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے، فحش باتوں سے بچنے کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح جو بھی عبادت کا اس نے اہتمام کیا ہے، تو اب یہ مہینہ اس لیے تھا تاکہ عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے اور آئندہ 11 مہینے ان عبادتوں کو کرتا رہے۔ لہٰذا ہمیں جو رمضان سے ساتھ ملتے ہیں تقوی کے، پرہیزگاری کے، اسی طرح اپنے اندر صلاح پیدا کرنے کے، ان کو ہمیں پورے سال کے اندر اپنانا ہے، تب جا کر مکمل طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اس مہینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا